سوالات لے کے آئے نا، وہ کہتے ہیں پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا اگر ٹائٹل ہے نا تو اعلیٰ حضرت ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ شیخ الاسلام تو شاہی کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں یہ شیخ الاسلام سے بڑا ٹائٹل ہے جو آپ نے دیا، جو ٹائٹل آپ نے حضرت عمر کو نہیں دیا ہوا۔ آج تک کسی نے کہا اعلیٰ حضرت عمر، سب کہتے ہیں حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ تو دیوبند اور اہل حدیث کہتے ہیں اور بریلویوں خلفائے راشدین چھڑے حضرت۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل سنت کے جلسوں میں اہل سنت کے اماموں سے، اہل سنت کے مشائخ اور علماء سے بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے کہ امام احمد رضا علیہ الرحمہ کو اعلیٰ حضرت کیوں کہا گیا، جبکہ چند لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت سے بھی کام لیا جا سکتا تھا۔ حضرات، اس سوال کا میں بہت ہی نفیس انداز میں جواب دینے جا رہا ہوں۔ آپ حضرات بغور سنیں اور خود ہی فیصلہ کریں کہ امام احمد رضا علیہ الرحمہ کو اعلیٰ حضرت کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت کا معنی ہے بڑے حضرت۔ عام طور پر علماء، حفاظ، قراء اور مشائخ کو حضرت کے لقب سے پکارتے ہیں، کیونکہ یہ حضرات معظم ہوتے ہیں اور ان کی عظمت کے اظہار کے لیے یہ لفظ عرفاً مناسب ہے۔ اور اگر کسی عالم دین کو اللہ عز و جل نے اس کے عصر میں، اس کے زمانے میں سب سے افضل و ممتاز کیا ہو، مجدد اسلام کے شرف سے نوازا ہو، وہ علماء صغار و کبار کا مرجع ہو، تو حضرت کے لفظ سے علماء زمانہ میں اس کی افضلیت کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے علماء و مشائخ نے مجدد اسلام امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے اعلیٰ حضرت کا لقب پسند کیا۔ وہ یقیناً اپنے علم و فضل کے لحاظ سے کئی صدیوں کے علماء میں بڑے حضرت اور اعلیٰ حضرت تھے اور آج بھی ہیں، مگر عام طور پر علماء و مشائخ کو حضرت کہنے میں کوئی حرج نہیں، تو جو ان سب میں افضل و ممتاز ہو اسے اعلیٰ حضرت کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں سمجھنا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے ائمہ مذاہب پر فوقیت و فضیلت حاصل ہے تو انہیں امام اعظم کہا جاتا ہے۔ اولیاء میں حضور غوث پاک کا مرتبہ سب سے اونچا ہے تو انہیں غوث اعظم کہا جاتا ہے، اور کچھ اسی طرح کے فضائل و امتیازات کی بنا پر پہلے کے کچھ فقہاء و محدثین کو شیخ الاسلام، صدر الشریعہ، تاج الشریعہ، امام المحدثین وغیرہ القاب سے یاد کیا جاتا ہے، حالانکہ انہیں امام، غوث اور شیخ و فقیہ اور محدث کہنا بھی بجا تھا، مگر ان کے علم و فضل کا اظہار انہی القاب سے ہوتا ہے۔ اس لیے صدیوں پہلے کے علماء و فقہاء و محدثین نے اس طرح کے تعظیمی القاب ان کے لیے اختیار فرمائے۔ ایسے ہی لفظ حضرت اور اعلیٰ حضرت کو بھی عرف زمانہ کے تناظر میں سمجھنا چاہیے۔ مسلم کامل کے لیے اعلیٰ کا لفظ بولنا قرآن حکیم کی آیت کریمہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ سے ثابت ہے کہ الْأَعْلَوْنَ جمع ہے اعلیٰ کی، تو ایک عالم کامل کے لیے حضرت کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا لفظ لگا کر بولنا بھی بجا ہوگا۔ اس طرح کے القاب پہلے اور بعد کے تمام زمانوں کو سامنے رکھ کر نہیں چنے جاتے، بلکہ اپنے زمانے کو سامنے رکھ کر چنے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ حقیقت ہمیشہ ملحوظ خاطر رہنی چاہیے۔ دراصل اعلیٰ حضرت کا لفظ تعظیم و عزت کا لقب ہے جو بڑے علماء و مشائخ اور بادشاہوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ مجدد اسلام کے لیے پہلی مرتبہ اس کی ایجاد ہوئی، یہاں تک کہ جو لوگ عقائد میں امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عناد رکھتے ہیں اور انہیں اعلیٰ حضرت کہنے پر غیر مناسب بنیادوں پر اعتراض کرتے ہیں، وہ بھی اپنے بزرگوں اور علماء کے لیے یہ لفظ بولتے رہے ہیں، جیسا کہ تذکرہ رشید احمد وغیرہ میں اس کے شواہد موجود ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔